بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیف صحرائی کے ساتھ گفتار سخن، اور میں ہوں آپ کا میزبان کیف صحرائی۔ میری طرف سے میرے تمام ویورز کو محبتوں بھرا ناظرین گرامی اور قدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بیٹھک نیوز HD اور بیٹھک نیوز پیپر کے زیر اہتمام یہ ہفتہ وارانہ پروگرام گفتار سخن، جس میں ہم مختلف موضوعات پر علم و ادب کے حوالے سے مختلف نامور شخصیات کے ساتھ آپ کو متعارف بھی کرواتے ہیں، اور ان سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی آپ کو ملتا ہے، اور ان کی خوبصورت لب و لہجہ سے لبریز گفتگو سننے کے موقع بھی آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھک نیوز HD کے اسٹوڈیو میں انتہائی متحرک علمی و ادبی شخصیت، ابھی میں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا، وہ موجود ہیں، جو کہ شاعر ابن شاعر ہیں۔ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں پہ خالق کائنات کا وہ خاص کرم لطف ہوتا ہے۔ تو آج کے جو ہمارے معزز مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ایک علمی و ادبی گھرانے سے وابستہ ہیں، اور پشت در پشت شعراء کی ایک طویل صف جو ہے ان کے خانوادہ سے آ رہی ہے۔ میری مراد معروف و ممتاز عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب، دانشور، ہمہ صفات کے مالک جناب نوازش علی زیدی الواسطی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمان گرامی جو کہ معروف بینکار بھی ہیں اور سابقہ RJ FM 88 ریڈیو پاکستان پہ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا وسیع ان کے حوالے ہیں۔ میں ایک انہی کے خوبصورت قطعے سے انہیں آپ سے ملواتا ہوں کہ پیاس کے دشت میں حلقوں میں بریدہ لکھوں۔ توجہ کیجئے گا، جناب سید نوازش علی زیدی الواسطی فرماتے ہیں کہ پیاس کے دشت میں حلقوں میں بریدہ لکھوں، نوکے نیزہ پہ جو دیکھوں تو قصیدہ لکھوں، وقت تحریر قلم سے میرے زمزم ٹپکے، میں جو شبیر کے اوصاف حمیدہ لکھوں۔ خوبصورت قطعات، بے شمار اشعار کے خالق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید نوازش علی زیدی الواسطی۔ آئیے ہم ناظرین آپ کو ملواتے ہیں جناب نوازش علی زیدی الواسطی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہماری اسٹوڈیو کو بیٹھک نیوز کے آج آپ مہمان خاص بنے، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے پہلے تو آپ کو خاص طور سے کیسر صاحب اور آپ کے توسط سے تمام آپ کے ناظرین کو میری طرف سے سلام عرض ہے، اور میں انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی وقت کا۔ بارہا آپ نے مجھے کالز کی اور میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ کو پراپر ٹائم دے سکا، تو پہلے تو میری معذرت قبول کیجئے، اور یقین کیجئے بڑا اچھا لگا آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں آ کے، ماشاءاللہ بیٹھک نیوز پیپر کو دیکھ کے، اور آپ کے جس طرح سے آپ کے پوری ٹیم کے جو یہاں مینجمنٹ ہے آپ کا، بڑا خوبصورت اسٹوڈیو اور بہت اچھا آپ کا یہ انداز بیاں بھی۔ ویسے ہی آپ ماشاءاللہ، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں شعراء، ادیب، دانشور اور بہت سے جو جہتوں کے مالک ہیں، یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ پاکستان کے ہمارے جنوبی پنجاب میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، اور میرے لیے اعزاز ہے جی کہ آج میں آپ کے پروگرام کا حصہ بنا ہوں۔ بہت شکریہ بہت سر، مہربانی۔ بہت شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ سے سلسلہ گفتگو بھی رہے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آپ کے یہاں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ شعراء ادباء کے لیے ہم نے یہ ہفتہ وارانہ پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے، تو آپ جیسی شخصیات کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اپنے قیمتی لمحات سے کچھ لمحے عطا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو جو ہے آپ کی خوبصورت آواز، خوبصورت کلام، آپ کے تاثرات جو ہے وہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مزید بھی آپ جیسی شخصیات کا ہمیں تعاون حاصل رہے گا، میں امید کرتا ہوں۔ تو شاہ صاحب، میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، آپ ان خاص شخصیات میں سے ہیں جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ جو ہے حاجی اکبر بھی پڑھ کے آئے، الحمدللہ، یہ بھی ہمیں یہ بہت مالک کا خوشی کرم ہوئی۔ ہے۔
بہت شکریہ. تو کیسا رہا سفر آپ کا حج بالکل. کے دورانیہ کا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جی ضرور. ناظرین کو یہ بھی کچھ آگاہی ہو. دیکھیں سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مسلمان پہ وہ حج کا جو ہے اس پہ فرض ہے اگر، اور وہ اگر اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے کہ وہ اپنا اتنا جو ہے کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ حج کے مناسک ادا کر سکے تو حج ضرور کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فریضہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مناسک اور فریضہ جو ہے بے شک وہ اللہ کی طرف سے بڑا خاص بلاوا، اور حضور پاک کے یہ وسیلے کے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ حج کے لیے بیت اللہ کی زیارت اور حضور پاک کے روضے کی زیارت کے لیے جائے. اور اس سے بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کسی کی معراج ہے تو وہ حج ہے. بے شک بے شک، کوئی شک نہیں ہے. اللہ خالق کائنات جو ہم اہل ایمان حج کے اس فریضے سے فائدہ مند یا بہریاب نہیں ہو سکے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے خاص گھر، پاک گھر کی زیارت نصیب کرے. ناظرین، سلسلہ گفتگو جاری ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، چونکہ ایک شاعری کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، شاعر کرتا ہے، تو آپ کتنا عرصہ سے جو ہے شعر و ادب کے اس میدان میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں؟ کتنا ریاضت کا سفر ہے آپ؟ اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے نوازش صاحب آپ سے کہ آپ کے کتنے مجموعے جو ہے وہ منظر شہود پر آ چکے ہیں، کن کن اصناف میں آپ شاعری کر رہے ہیں؟ یہ ذرا ہمارے. جی ہاں، میری تقریباً جو سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ 35 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں. بہت ارلی سٹیج سے میں نے کلام کہنا شروع کیا، اور کیونکہ گھر میں والد کو، والدہ کو اور اپنے دادا اور دادی کو میں کلام کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور مختلف قسم کی تصانیف میں ان کے، اور جتنے اصناف شاعری کے ہیں اس میں ان کے جو ہیں وہ مجموعے جو ہیں وہ میں اخبارات میں، مختلف جرائد میں، رسائل میں پڑھتا رہا ہوں. تو مجھے ایک شوق تھا کہ مجھے بھی شعر کہنے چاہیے. ایک بندہ آئیڈیلائز کرتا ہے کہ یار اپنے پیرنٹس کو، تو مجھے وہ اچھا لگا کہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھوں. تو کنٹینیو ہم نے کیا، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کی، اور ساتھ ساتھ اس طرف بھی جو سمجھ لیں کہ بزم سخن جو ہے وہ خون میں شامل تھا، تو اس لیے شاعری جو تھی وہ کتنی، ہاں اوزان و رموز کو دیکھنا اور تصانیف کو اسی حساب سے رموز و لغات کو پڑھنا، یا ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو اپنے اندر دیکھنا کہ یار مجھے کہاں جا کے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے. اصلاح بڑی ضروری ہے. تو سب سے پہلے جب بھی کلام کہا، شعر کہا، تو والد صاحب سے اصلاح ضروری آپ کو تو بڑے فائدے ہوئے، اور گھر میں ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنا شاعر انقلاب ایران موجود ہے، ایک بڑا نام فاتح واسطی صاحب. تو مجھے بڑی بلیسنگ ہمارے لیے کہ اب ان سے میں ابھی بھی، آج بھی، کل بھی جو بھی کلام میں کہا ہے میں نے، وہ بھی میں ان سے میں کم از کم یہ کہ اصلاح ضرور ان سے میں لے کے اس کو پبلش کرتا ہوں. سینئر کو دکھانا چاہیے، بہت ضروری ہے. اچھی بات. اور اساتذہ کی جو ہے نا وہ اگر آشرواد ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہے. وہ جیسے بے تالا یا بے استادہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو اس فیلڈ میں کم از کم وہ چیز آپ لے کے آئیں کہ جو خوبصورت ہو، جس کے اندر آپ کو پتہ ہو. اور جب آپ مذہبی شاعری جب آپ کر رہے ہیں، حمد کہہ رہے ہیں، نعت کہہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے اہل بیت کی سلام کے بارے میں منقبت پیش کر رہے ہیں، یا کسی بھی اسٹاف میں آپ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پرفیکشن، مطالعہ اور ریلیونٹ چیزوں کو آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ؟ میرا تو انیشیلی آپ کو پتہ ہے ہم سب جو ہیں وہ غزل کی طرف ہی جاتے رہے ہیں، شروع میں اشعار کہے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو چیزیں ہم نے دیکھی اور تھوڑا گرون اپ ہوئے، تو میں نے یہ فیل کیا کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا وہ مذہبی شاعری کی طرف، ریلیجیس پوئٹری کی طرف زیادہ جانا چاہیے. اور آٹومیٹکلی رجحان بڑھتا گیا. اور پھر یہ کہ مجالس، محافل وغیرہ میں اور مختلف شبینہ میں تو وہاں کلام پیش کیا، تو اس سے انکریجمنٹ بھی ملی، اپریسیشن ملی، گھر سے سپورٹ ملی. تو وہ چیز ہوتے ہوتے، اور پھر ایک وقت آ رہا ہے کہ اب ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی تمام جگہوں پہ میں نے تقریباً ماشاءاللہ مختلف ممالک میں نمائندگی بھی کی، اپنے جنوبی پنجاب کی، ابھی بھی جنوبی پنجاب کی نمائندگی کے طور پہ. یہ ہمارے خطے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس ملک کا بھی نام روشن کیا. الحمدللہ، میرے لیے اعزاز ہے. تو آج آپ ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین کو کیا سنانا پسند جی ہیں؟ میں چاہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ کلام بھی سنیں. جی میں 2-3 قطعات ہیں اور ایک کلام ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور مختلف سلسلے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے جو بھی ناظرین ہیں ان کو جو ہے وہ میں کلام پیش کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں. جی عطا کریں. سب سے پہلے تو یہ میرا تقریباً کوئی 2-2.5 سال پہلے
اخبار میں روزنامہ پاکستان میں بھی چھپ چکا ہے، تو وہیں سے میں نے یہ کلام جو ہے وہ ابھی آپ کے کہنے پہ وہ کیا ہے، ساتھ جی جی آپ کی پیش نظر ہے بہت شکریہ. کہ ہو گیا جب لطف شاہ کربلا، واہ. ہو گیا جب لطف شاہ کربلا، مل گئی دنیا کو راہ کربلا. بھائی کیا کہنے، بہت بہت شکریہ. اچھے بہت اچھے. سلام. مل گئی دنیا سبحان کو راہ کربلا. اور شعر دیکھیے گا کہ دیکھیے چشم تصور میں اگر، دیکھیے دیکھیے چشم تصور چشم میں اگر. تصور میں اگر، روبرو ہے جلوہ گاہ کربلا. واہ واہ بسم واہ اللہ. بہت واہ شکریہ، واہ واہ. بڑی مہربانی. روبرو ہے روبرو ہے جلوہ گاہ کربلا، کربلا. اور دشت قربانی ہے کس کا منتظر، ہم. دشت قربانی ہے کس کا منتظر، ڈھونڈتی ہے کس کو راہ کربلا، واہ واہ واہ. ڈھونڈتی ہے کس کو راہ کربلا. اور ناوے کو خنجر ہے کس کی گھات میں، ہم. ناوے کو خنجر ہے کس کی گھات میں، چشم پرخوں سے ٹپکتا ہے لہو، جب بھی دیکھی قتل گاہ کربلا. ہے. اور حق نے پائی تیرے دامن میں پناہ، السلام اے حق پناہ کربلا، واہ واہ واہ. السلام اے حق پناہ کربلا. بڑا خاص شعر مگر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں جی کہ جی. کربلا کی بے سرو سامانیاں، کربلا کی کربلا کی بے سرو سامانیاں، ساز و سامان سپاہ کربلا، ہے. ساز و سامان سپاہ کربلا، مارکا آ رہا ہے پھر تیغ و غلو، ہم. مارکا آ رہا ہے پھر تیغ و گلو، مارکا آ رہا ہے پھر تیغ و گلو، پھر سجی ہے رزم گاہ کربلا. پھر واہ واہ سجی واہ. ہے رزم گاہ کربلا. اور جس نے دی زوم یزیدی کو شکست، ہم. دوم یزیدی کو جس نے شکست. دی زوم یزیدی کو شکست، وہ ہے عزم بے پناہ کربلا، کربلا. واہ وہ واہ ہے واہ عزم، واہ واہ. بہت شکریہ، کیا کہنے، وہ ہے عزم بے پناہ کربلا. اور آخری شعر ہے کہ اپنا جادہ جادہ عشق حسین، واہ. اپنا جادہ جادہ عشق حسین، اپنی منزل جلوہ گاہ کربلا، سبحان اپنی منزل سبحان. جلوہ گاہ کربلا. دیکھیے چشم تصور سے اگر، روبرو ہے جلوہ گاہ کربلا. بہت سبحان شکریہ. اللہ سبحان اللہ. اور کچھ عطا جی کریں. بالکل. ایک اور اسی طرح امام حسین کی شہادت کے حوالے سے دو شعر ہیں کہ مقتل کی آبرو ہے شہادت حسین کی، مقتل کی مقتل آبرو کی ہے آبرو ہے شہادت حسین. شہادت حسین کی، نیزے پہ بولتی ہے صداقت حسین کی، واہ. نیزے پہ بولتی ہے صداقت صداقت حسین کی. اور صحرائے نئے نوا میں سبق ہے جہاد کا، ہم. صحرائے نئے نوا میں سبق ہے جہاد کا، درس مقاومت ہے شجاعت حسین کی، واہ واہ. درس واہ واہ. مقاومت ہے شہادت حسین کی. ایک بہت مختلف کلام تھا جس کی ردیف ہے ذکر حسین. ذکر یہ میں نے حسین. تقریباً کوئی 5-6 جگہوں پہ پڑھا، پاکستان سے باہر بھی پڑھا، جی جی. اور بلکہ بڑی پذیرائی ہوئی. ایک جگہ دبئی میں یہ پبلش بھی ہوا، اور کئی لوگوں نے اس کو منقبت کو اپنے انداز میں لے میں بھی پڑھ کے اس کو ریکارڈ کیا. تو میں یہ بڑے چاہوں گا کہ اعزاز کی بات جی ہوتی ہے جی. الحمدللہ تقریباً کوئی 40 سے زیادہ منقبت پڑھنے والے انڈیا پاکستان میں جو ہیں وہ میرے میں کلام دیکھ رہا پڑھ رہے ہوں ہیں آپ کے جو ہے سوشل نوحے میڈیا بھی پہ. جو جی ہے جی وہ جی بھی جی ہاں پڑھے گئے ہیں. بالکل الحمدللہ. نوحہ بھی ہے. نوحے بھی میں نے خود بھی پڑھے، اور لیکن اس کے باوجود بہت سے جو یہاں ہمارے نوحہ پڑھنے والے یا تمام اصناف میں پڑھنے والے ہیں وہ کلام لیتے ہیں، اور سب کو فی سبیل اللہ فی سبیل حسین آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا ضرور کہ اس کی ضرور. کوئی پیسے یا قیمت میں وصول نہیں کرتا، نہ پڑھنے کی نہ کلام دینے کی کسی کو جو ہے. تو یہ زبردست. مجھے اللہ پاک زبردست. نے یہ سعادت دی ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی بڑی بات سعادت ہے، یہ نہیں ہے. بہت بڑا کام ہے جی. جی ہاں. اور بس آپ کی نظر یہ ہے کیونکہ ایک مختلف ردیف کا کلام ہے کہ رب اکبر کی ثنا و ذکر حسین، واہ. رب اکبر کی ثنا و ذکر حسین، دین وحدت کی ضیا ذکر ذکر حسین. واہ. اور ہے شفاؤں کی شفا ذکر حسین، بے شک ہے شفاؤں کی شفا ذکر ذکر حسین، بی بی زینب کی دعا ذکر حسین، سبحان اللہ. بی بی زینب کی دعا ذکر حسین. اور ایک اور مطلب دیکھیے گا کہ ذوق تسلیم و رضا ذکر حسین، ذوق تسلیم و رضا ذوق ذکر تسلیم و حسین. رضا ذکر حسین، گویا عرفان خدا ذکر حسین. سبحان اللہ.
اور کیونکہ جب بھی آپ مسند فرش ولا وضع بچھاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ چہاردہ معصومین آپ کے جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا کہوں گا کہ رب اکبر کی ثنا ذکر حسین، دین وحدت کی ضیا ذکر حسین، ہے شفاؤں کی شفا ذکر حسین، بی بی زینب کی دعا ذکر حسین، اور ذوق تسلیم و رضا ذکر حسین، گویا عرفان خدا ذکر حسین، اور خون میں شامل ہے عشق حیدری، واہ واہ واہ، خون میں شامل ہے عشق حیدری، ہو نہیں سکتا جدا ذکر حسین، واہ 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 واہ، ہو نہیں سکتا جدا، خون میں شامل ہے عشق حیدری، ہو نہیں سکتا جدا ذکر حسین. اور سیدہ تشریف لائیں گھر میرے، سیدہ تشریف لائیں گھر میرے، جب میرے گھر میں ہوا ذکر حسین. واہ 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 واہ، شکریہ. جب میرے گھر میں ہوا ذکر حسین، اور شہ نے نیزے پہ کیا ذکر خدا، امام حسین نے نیزے پہ گلے کٹا ہوا تھا، نیزے پہ سر تھا، لیکن قرآن کی تلاوت کی شعر دیکھیے گا کہ شہ نے نیزے پر کیا ذکر حسین، کر رہا ہے اب خدا ذکر حسین. واہ واہ واہ، شہ نے نیزے پر کیا ذکر خدا، کر رہا ہے اب خدا ذکر حسین. اور اس کا ایک اور بہت مختلف شعر دیکھیے گا کہ میں نے پوچھا درد مندوں کی دوا، میں نے پوچھا درد مندوں کی دوا، غیب سے آئی صدا ذکر حسین. واہ واہ، غیب سے، غیب سے آئی صدا ذکر حسین. اور آب کوثر کا لبوں پر جام ہے، آب کوثر کا لبوں پر جام ہے، مجھ کو دیتا ہے مزہ ذکر حسین، سبحان اللہ، مجھ کو دیتا ہے مزہ ذکر حسین. اور آخری 3 شعر ہے کہ روک سکتا ہے کہاں باطل مجھے، روک سکتا ہے کہاں باطل روک سکتا ہے کہاں باطل مجھے، قید ہو کر بھی کیا ذکر حسین، سبحان، قید ہو کر بھی کیا ذکر حسین. اور جب سجے گی خلد میں بزم ولا، جب سجے گی خلد میں بزم ولا، پھر وہاں ہوگا بپا ذکر حسین. اور مقطع دیکھیے گا کہ ہے نوازش، یہ نوازش ہے میرا حق الیقین، یہ نوازش ہے میرا حق الیقین، ٹال دیتا ہے قضا ذکر حسین. سبحان، رب اکبر کی ثنا ذکر حسین، دین وحدت کی ضیا ذکر حسین. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ابھی اس خطے کی پہچان خوبصورت لب و لہجہ سے لبریز خوبصورت شاعر اہل بیت جناب سید نوازش علی زیدی الواسطی کی خوبصورت شاعری، خوبصورت سلام منقبت آپ نے سماعت فرمائی. آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمان خاص سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی. اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آپ کے رابطے میں ہیں، آپ ہمارے رابطے میں ہیں. نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کو دکھایا جائے گا ایک ہماری خصوصی شخصیت جس سے آپ کو متعارف کروایا جائے گا. جناب ہم جو ہے سید نوازش علی زیدی الواسطی صاحب، آپ ہمارے بیٹھک نیوز میں آئے ہیں، مہمان خاص بنے ہیں. آپ ہمارے بیٹھک نیوز کے ویورز کے لیے کیا اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک تخلیقار ہیں، تو تخلیقار جو ہے وہ معاشرے پہ ہر لحاظ سے متوجہ ہوتا ہے، خاص نظر رکھتا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بار بار، کیونکہ ایک بڑا اچھا مجھے لگا. اور جو پہلے ایک امیجنیشن تھی کہ پتہ نہیں آج کل کیونکہ جگہوں جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے چینلز بن گئے ہیں، معاملات ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اسٹف جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جس کو آپ کو دیکھ کے کچھ مزہ آئے، یعنی اس کو آپ نے بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. لیکن آپ کے پروگرام میں مجھے یہ فیل ہوا کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھیے، ایک تو ویسے ہی پاک ذکر ہے، اور دوسرا یہ وہ ذکر ہے جو ہمیشہ آپ کو تقویت دے گا، آپ کی روح کی تسکین کا باعث بنتا ہے. اور آپ کے سارے پروگرام جو بھی ڈیفرنٹ ٹاپک پہ آپ لے کے چل رہے ہیں وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف ہیں، وہ ٹائم پاس نہیں ہے، اس سے کچھ نہ کچھ آپ گین کریں گے. آپ کا ویور جو دیکھنے والا ہے، ناظر ہے، وہ اس سے کم از کم یہ کہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھی جستجو ہے، آپ خود ایک ماشاءاللہ کوالیفائڈ اور بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں، آپ کی ٹیم بھی اسی طرح سے ماشاءاللہ جن سے میں ملا ہوں
اللہ پاک کا بڑا کرم ہے آپ لوگوں پہ کہ ایک بہت خوبصورت اسٹوڈیو بڑی اچھی لوکیشن پہ، اور پروگرام کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور میں پیغام صرف یہ دوں گا کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ وہ پروگرام دیکھا کریں جو آپ جس سے کچھ آپ حاصل کر سکیں، یعنی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو آپ کی اخلاقیات کو خراب کر دے۔ ہر ایج گروپ کا آدمی اکٹھے بیٹھ کے چینل، جیسے ہمارے ہاں ایک ہماری ٹریڈیشن تھی کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژنز کے ڈرامے، پروگرامز، کرنٹ افیئرز دیکھا کرتے تھے۔ آج ہر بندہ الگ الگ ہے، بھلے ایک کمرے میں ہو، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ کے لیے، اگر آپ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، بڑے بزرگ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی اس ایج گروپ کے لوگ ہیں، وہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام آپ نکالیں اس یوٹیوب سے، چینل سے، ان کو سبسکرائب کریں، بیٹھک نیوز کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس سے آپ کو جو چیز حاصل ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایک لیول آف جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لیول آف پریزنٹیشن ہے، وہ اپ ٹو دا مارک بلکہ ابو دا مارک ہے۔ تو میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے پروگرامز کے لیے، آپ کے بیٹھک اخبار کے لیے، بیٹھک نیوز کے لیے، اور تمام چینل جس طرح سے آپ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں۔ آپ کے تمام مینجمنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں۔ بہت شکریہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان پروگرام گفتار سخن کیف صحرائی کے ساتھ آپ نے دیکھا، لائک کیا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔